ٹکر کی کوئی عبادت نہیں ہے، جس کے ٹکر کی کوئی عبادت نہیں، جس کو میرے آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر ذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. تو دعا اگر سورہ فاتحہ میں فرمایا الحمدللہ، لیکن فرمایا افضل ذکر ذکر لا الہ الا اللہ. اور یہ کیسا ذکر ہے؟ قرآن فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها وثابت فی الارض فی السماء. قرآن نے مثال دی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ حبیب کے آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے رب نے ایسی پاک مثال بیان فرمائی. کیا ان سی پاک مثال؟ فرمایا مثلا کلمۃ طیبۃ. تفسیر ابن عباس کے مطابق حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کلمۃ طیبۃ سے مراد کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے ابھی کہ آپ کے رب نے کیسی پیاری مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ کی. بعض مفسرین نے اس سے مراد کھجور کا درخت لیا کہ جس کی جڑیں زمین کو پکڑی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک ہے. تو فرمایا کلمہ طیبہ کی یہ شان ہے کہ پڑھنے والا جب کلمہ زمین پر پڑھتا ہے، لیکن یہ کلمے کی پرواز ایسی ہے کہ زمین پر پڑھنے والا پڑھتا ہے لیکن یہ کلمہ رکتا نہیں بلکہ عرش الہی تک جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. آقا کریم صاحب فرماتے ہیں جب بندہ مومن کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اللہ کا عرش ہلنا شروع ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور ٹھہرتا نہیں ہے. رب کائنات فرماتا ہے اے میرے فرش، میرے اے عرش ساکت ہو جا، رک جا. مولا میں اس وقت رکوں گا کہ جب تک تو زمین پر پڑھنے والے اس بندے کی بخشش نہیں فرما دیتا میں ساکت نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے میں نے بخشش کی، پھر وہ رک جاتا. اب آپ یہ بتائیے، آپ اس کلمے کو ہم اجتماعی صورت پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کو بڑا آسانی سے لے لیتے ہیں. لیکن سن لیجیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. اگر آخری کلمہ مرتبہ کیوں کہا گیا اپنے مردوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ؟ کیوں کہ جس کا آخری کلام یہ ہوگا حضور نے فرمایا اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ جنت میں ضرور جائے گا. اور اس کلمے کا اتنا وزن ہے، میں نے کہا اس کی ٹکر کی کوئی عبادت نہیں. نماز دین کا ایک ستون ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب جانتے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کہ جس طرح نماز دین کا ستون ہے، اسلام میں زکوٰۃ کا ایک اہم حصہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک حصہ سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی فرض ہے. اور کن پر؟ وہ صاحب نصاب پر فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، روزے سال میں رمضان پر عاقل بالغ، اور الحمدللہ اگر کوئی بچہ بھی رکھنا چاہے اور برداشت کرے تو شریعت اس کو بھی جاری رکھ سکتا ہے. لیکن فرض روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے. لیکن ایک ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ یا میں اشارہ دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب بندہ نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں، رکوع سجود تو اپنی جگہ، جب بندہ نماز پڑھتا ہے نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو آپ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے، اس کے دربار میں، اس کے سامنے. اس لیے بعض علماء نے، بعض محدثین نے اس طرف اشارہ فرما کے کہا الصلاۃ معراج العاشقین. جب عاشق نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کیا ہوتی ہے؟ فرمایا الصلاۃ معراج العاشقین. عاشقوں کی معراج کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی معراج ان کی نماز ہوتی ہے، یعنی نماز کی حالت میں ان کو معراج ہوتی ہے. تو ذاکر کی کیا معراج ہے؟ بھائی روزہ آپ رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا اس کا اجر میں خود دوں گا. روزہ میرے لیے رکھتے ہو، اس کا اجر میں خود دوں گا. زکوٰۃ پر ایک ثواب ہے، حج کرو گے اس کا یہ ثواب ہے، نماز پڑھو گے جماعت کے ساتھ 27 درجے افضل ہے، بہت مقام ہے، اس سے کوئی غافل نہیں ہے. لیکن عاشقوں کی معراج نماز ہے، لیکن ذاکر کی معراج کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ذاکر کی معراج یہ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہ ذاکر کی معراج کیا ہے؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو پھر میں تیرا ذکر کرتا ہوں. یہ ذاکر کی معراج ہے کہ ذاکر جب ذکر کو کرتا ہے، کس کا کرتا ہے؟
مذکور کا کرتا ہے، ذاکر ذکر کو مذکور کا کرتا ہے، تو مذکور جواب میں اس کی معراج یہ ہوتی ہے کہ حدیث کے مطابق نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انا جلیس من ذکرتی، میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو اس کے ہم نشین اس کے سامنے میں خود جلوہ گر ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ غریب نواز حاجی خواجہ قطب فرید اصل میں آپ یہاں جو آتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم آپ کو بالکل آتے ہیں، لنگر تو جو بھی ہے دال چٹنی تو انسان کو سب کو اپنے گھر میں مل جاتا ہے، اصل یہاں سے پیغام لے کے کیا جا رہا ہے؟ پیغام یہ ہے خدا کے لیے اپنے گھروں میں اس کلمے کو ضرور پڑھیں۔ جس طرح موبائل بعض وقت لوڈ ہو جاتا ہے، مختلف اپلیکیشنز، مختلف آپ تصویریں، مختلف چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے وقت آتا ہے موبائل پہ لوڈ آ جاتا ہے تو موبائل سلو ہو جاتا ہے، اور جب موبائل سلو ہوتا ہے تو موبائل کہتا ہے کہ بھائی کچھ ڈیٹا ریز کریں، مٹائیں، ختم کریں، یا کوئی ایسی ایپلیکیشن، کوئی ایسا اینٹی وائرس انسٹال کریں جو آپ کی فالتو چیزیں ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ تک دنیا میں سمجھانے کے مثال ہے۔ تو اسی طرح باڈی میں بھی وائرس آ جاتا ہے، باڈی میں بھی کچھ اس قسم کے انفیکشن، اس قسم کے وائرس آ جاتے ہیں، تو اس کو کیسے صاف کیا جائے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے آپ کو فارمولہ دے دیا۔ حضور نے فرمایا کہ باڈی میں اینٹی وائرس، کوئی ایسا بیکٹیریا آ جائے، کوئی ایسا وائرس آ جائے جو پورے آپ کے عقیدے، آپ کے ذہن، آپ کے کردار، آپ کے گفتار، آپ کے اخلاق کو تباہ برباد کر رہا ہے، تو حضور نے فرما دی وہ کیا چیز ہے، وہ ایپلیکیشن کیا ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ سے کہ اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو، اپنے ایمان کو تجدید کر لیا کرو، نیا کر لیا کرو۔ تجدید کے معنی کیا ہے؟ اس کو نئے سرے سے دوبارہ جدت کے ساتھ نئے کام کو، جیسے کسی کام کی تجدید کی جائے گی، یہ کام پہلا تھا اس کو دوبارہ تجدید کر، تو نئے سرے سے آگا، تو اس کو ریفریش کر لو۔ ایک طرح سے کہا اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کر۔ پوچھا یا رسول اللہ کام ایمان کی تجدید کیسے ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ جب بندہ مومن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا ایمان ریفریش ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ کیا مقصد؟ اگر بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو وہ زندہ، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، سانس لے رہا ہے، کھا پی رہا ہے لیکن ذکر نہیں کر رہا، شریعت نے اس کو مردہ کہا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جو دنیا میں ذکر کرتا ہے، جس حال میں اللہ کی عبادت ریاضت ذکر کرتا ہے، جب مر کے قبر میں جاتا ہے تو حضور کے فرمان کے مطابق قبر چھوٹے سے بچے کو بھی نہیں چھوڑتی، دبوچتی ضرور ہے، لیکن میرے آقا نے فرما دیا قبر کے عذاب سے صرف دو لوگ بچتے ہیں۔ انبیاء کو میں شامل نہیں کر رہا، انبیاء تو ان چیزوں سے باہر ہیں، وہ تو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن بات کن کی کر رہا ہوں؟ بات میں کر رہا ہوں آپ کے اپنے جیسے لوگوں کی۔ حضور نے فرمایا قبر پر دبوچتی سب کو، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، سب کو پکڑتی، لیکن فرمایا صرف دو آدمی ایسے جن پر قبر عذاب نہیں ہے۔ پوچھا کون سا؟ فرمایا ایک شہید اور دوسرا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا۔ جب یہ قبر میں جاتے ہیں تو ان پر عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اور سنو تیسری چیز اور ہے، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، قبر کی وحشت سے بچنا چاہتے ہو، قبر کی تاریکی سے بچنا چاہتے ہو، قبر کی ظلمت سے بچنا چاہتے ہو، تو نبی کے فارمولے کے مطابق آقا نے فرمایا کہ قبر میں جب تمہیں آنا ہے تو اس کی تیاری کر کے آؤ۔ کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور جب قبر میں آنا ہو تو اس سے پہلے مجھ پر کثرت سے دنیا میں درود پڑھ کے آؤ، اس لیے کہ ذکر تمہارا قبر کی وحشت کو دور کرے گا، اور مجھ پر تمہارا پڑا ہوا درود تمہاری قبر کے اندھیرے کو اجالے میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ، تمہارے اندھیرے کو اجالے میں بدل دے گا، اس لیے کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا اس کی قبر روشن ہوگی۔ تو پتہ چلا درود روشنی کرتا ہے،
هو الذی یصلی علیکم والملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور. قرآن کہتا ہے کہ وہ ذات جس پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو یہ درود پڑھنے کی برکت کیا ہے؟ فرمائے درود جب پڑھتے ہو یہ جو فرشتے تو فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اللہ اس کے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا پتہ ہے، اکثر کا ایمان ہے. هو الذی یصلیکم، وہی ذات ہے. هو الذی یصلی علیکم، وہ ذات درود بھیجتی ہے. والملائکۃ، اور اس کے فرشتے لے کیوں بھیجتی ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تم کو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے جائے. تو پتہ چلا درود نور ہے، نور علی نور ہے. اور آج کی محفل میں ایک درود لے کے جائیے. حضور نے عائشہ سے آخری بات، پھر ہم ذکر کی طرف آ جائیں گے. ایک تحدیث نعمت کے لیے ایک حدیث ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا اے عائشہ کا تم، حالانکہ حضور کی ازواج مطالعات ہے، ان کو تو اپنا ہی مقام ہے، حضور کی نسبت ان کے لیے کافی ہے. کس کی زوجہ ہے؟ امام الانبیاء کی. حضور نے فرمایا اے عائشہ، جو شخص اس طریقے سے درود پاک پڑھے گا جو میں اب بتانے والے ہوں، تو ایک ہے شفاعت، کوئی کسی کی کرائے گا، کوئی کسی کی کرائے گا، جیسے حافظ قرآن شفاعت کرائے گا، ہے یہ نہیں ہے؟ شہید کا بھی ہے، حافظ قرآن کا بھی ہے، عالم کا بھی ہے. ہر ایک کا درجہ اپنے اپنے حساب سے، اپنی قوم اپنے قبیلوں کی شفاعت کرائے گا. سب سے بڑی شفاعت کبریٰ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن حضور نے فرمایا ایک شفاعت ایسی ہے کہ میری بھی شفاعت ہوگی اس میں شامل. اے عائشہ کہ تم چاہتی ہو کہ وہ شفاعت تمہیں بھی ملے تو ایک درود پاک پڑھا کرو. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ اس طریقے سے پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین. فرمایا جب اس درود کو پڑھو گی تو صرف میں ہی نہیں بلکہ ہر نبی تیری شفاعت کرے گا. تو قیامت کے دن جو شخص نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہر نبی کی شفاعت چاہتا ہو کہ سارے اسی کے لیے شفاعت کریں، تو اس کو یہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آخر میں یہ کہتے ہیں یہ کتنا پیارا درود پاک. تو انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اصلاح کے طور پہ کی جاتی ہے ہر دفعہ. تو اب آئیے ہم اپنا